بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری علی اکبر سے پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں اس کی سیج پر بیٹھی ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے دو جہانوں کی سرداری میرے ہاتھ لگ گئی ہو، مگر میرا شوہر ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ میں بیٹھی بیٹھی بیزار ہو گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے تو اپنے چہرے پر میک اپ کا رکھا تھا۔ اپنے شوہر کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا اور بولی، اکبر آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولے، اپنا منہ بند رکھو۔ میں ہکا بکا سی ہو کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اکبر بیڈ پر آ کر لیٹ کے اور سونے کا ناٹک کرنے لگے۔ مجھے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ لیکن مجھے زیادہ فکر تو اکبر کی تھی، انہوں نے کیوں یوں میک اپ کا رکھا تھا؟ صبح ہوئی تو میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، میری بیٹی، میں نہیں جانتی تم نے اکبر میں ایسا کیا دیکھا تھا جو اس سے شادی کر لی۔ حالانکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی کر کے میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کروں گی، لیکن اگر تم نے سب کچھ جاننے کے باوجود اسے اپنا ہمسفر چنا ہے تو پھر اس کے ساتھ نباہ بھی کرنا ہوگا، اس کی بدنامی مت کرنا۔ میں بولی، کیا مطلب آپ سب کچھ جاننے کے باوجود؟ میری ساس اس لمحے کے لیے چونک گئی اور بولی، کیوں؟ تمہیں شوہر نے اپنی حقیقت نہیں بتائی کیا؟ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، کیسی اصلیت امی جی؟ میری ساس ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، کچھ نہیں بیٹی، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میری ساس کمرے سے نکل گئی، جبکہ میری نظروں کے سامنے اکبر کا رات والا حلیہ بار بار گھوم رہا تھا۔ کہیں اکبر نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس میں کوئی کمی تو نہیں؟ اس کے لبوں پر لگی لپسٹک۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اکبر سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گی، مگر وہ تو سارا دن گھر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ رات کے 10 بجے جب کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پر پھر سے سرخی لگی ہوئی تھی۔ میں غصے سے بولی، اکبر یہ کیا بےہودگی ہے؟ اکبر نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولے، کنیزہ خاموش ہو جاؤ نہیں تو گھر سے نکال دوں گا۔ میں سہم کر چپ کر گئی تھی۔ اب ہر روز یہی ہوتا کہ اکبر صبح سویرے گھر سے نکل جاتے، رات کے واپس آتے تو لپسٹک لگا کر بڑے آرام سے آ کر لیٹ جاتے تھے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے دو ٹوک الفاظ میں بات کی۔ میں بولی، آپ کو آپ کے بیٹے کی قسم ہے، سچ سچ بتا دیں، اکبر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میری ساس زاروں قطار رونے لگی اور بولی، بیٹی اکبر ہجڑا ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکبر سے طلاق لے لوں گی۔ تب ہی اکبر کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بولے، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اکبر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر شادی کر لی، لیکن اپنی اصلیت مجھ سے چھپا لی۔ تب ہی اکبر غصے سے بولے، تو کیا اصلیت ہے میری؟ وہی جو میری ماں نے تمہیں بتائی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا، شادی کی پہلی رات میری امی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہر مرد شادی کی پہلی 40 راتوں میں لپسٹک لگا کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، مگر اس کو اس متعلق نہیں بتاتے ورنہ بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے امی نے تم سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر اسی وجہ سے رہتا تھا کہ میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ میں تمہیں کچھ بھی بتا کر مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ساس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اکبر بولے، آپ نے ایسا کیوں کیا امی؟ میری ساس رونے لگی اور بولی، اکبر میری شادی کب تمہارے ابو سے ہوئی تب تم 4 برس کے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اللہ نے مجھے تو اولاد دی نہیں، تم سے ہی ساری امیدیں وابستہ کر لی۔ میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، اس قابل کیا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی یتیم بھتیجی سے کروا دوں گی۔
مگر تم نے تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے 40 راتیں سرخی لگانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا جھوٹ بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اکبر بولے، آپ میری ماں ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اکبر نے مجھ سے معافی مانگی تو میں بولی، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اکبر مسکرا دیے۔ ہم نے پرانی باتوں کو اپنے دل سے نکال کر نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔